اسلام میں بہت ساری جنگیں لڑی گئی ہیں۔ آپ نے بھی بہت ساری جنگ کے بارے میں سنا ہوگا۔ انہی میں سے ایک ہے جنگ احد۔ بدر کی لڑائی میں ہار کا سامنا کرنے کے بعد مکہ کے کافروں نے 3000 سپاہیوں کی فوج تیار کی اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مسلمانوں نے بھی تمام صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر 1000 مسلمانوں کی فوج تیار کی مدینہ کو بچانے کے لیے۔ اس وقت بھی بدر کی لڑائی والے ہی حالات تھے۔ کافروں کی فوج 3 گنا زیادہ تھی مسلمانوں کے مقابلے، اور اس بار مکہ کی فوج میں ایک جوان بہادر لڑکا بھی شامل تھا جس کا نام خالد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر رہ کر لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن تمام صحابہ اکرام نے مدینہ کے باہر لڑنے کا مشورہ دیا۔ تو پیارے نبی نے اپنی رائے چھوڑ کر تمام صحابہ اکرام کی بات مانی اور مدینہ سے 1000 صحابہ اکرام روانہ ہوئے لڑنے کے لیے۔ پیارے نبی نے فوج کو 3 بھاگوں میں بانٹا: مہاجرین، اوس اور خزرج۔ مسلمانوں کی فوج میں جنگی سامان کی کمی تھی اور صرف 50 گھوڑے ہی تھے۔ اس کے مقابلے میں مکہ کے 3000 فوج اونٹ کے مقام پر آ کر رکی اور انتظار کرنے لگی۔ مکہ کی فوج کو ابو سفیان لیڈ کر رہے تھے۔ جب مکہ کے کافروں سے لڑنے کے لیے مسلمان احد کے میدان میں پہنچے تو ایک سب سے بڑا منافق عبدل بن ابی نے دھوکہ دے دیا وہاں اور بولنے لگا کہ ہم تو نہیں لڑیں گے، ہم تو خودکشی کرنے کے کبھی نہیں کرنا چاہیں گے، خودکشی یہ تو خودکشی کرنے کے برابر ہے۔ اور وہاں سے وہ اپنے 300 لوگوں کو لے کر روانہ ہو گیا۔ عبدل بن ابی اپنے ایمان کو لے کر منافق تھا۔ اصل میں اس نے کبھی اسلام قبول کرا ہی نہیں تھا۔ وہ بس مسلمانوں کو پریشان کرنا چاہتا تھا اور ان تک کافروں تک اپنی ان مسلمانوں کی خبر کو پہنچایا کرتا تھا۔ اب پیچھے 700 مسلمان رہ گئے تھے لڑنے کے لیے اور ان کے سامنے 3000 کی فوج کھڑی تھی۔ پیارے نبی نے 50 تیر اندازوں کو پہاڑ پر بھیجا تاکہ کافر پہاڑ سے حملہ نہ کر سکے۔ کافروں کی فوج سے ایک بندہ سامنے آیا اور اس نے لڑنے کی چنوتی دی۔ حضرت علی نے ایک پل میں اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر اس کا بھائی آیا تو حضرت حمزہ نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ پھر اسی طرح کافر آتے گئے اور صحابہ ایک کے بعد ایک کو مارتے گئے اور پھر دونوں فوج میں لڑائی ہوئی۔ پہلے لڑائی تھوڑی سخت تھی لیکن آہستہ آہستہ سب کو مارتے گئے۔ مکہ والوں کا حوصلہ کم ہوتا گیا۔ تھوڑی سی لڑائی کے بعد بدر کی ہی طرح کافر میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ سبھی مسلمانوں کو یہ لگا کہ اب ہم لڑائی جیت چکے ہیں، تو پہاڑ میں چھپے 50 سپاہی جو تیر انداز تھے وہ نیچے اترنے لگے اور پہاڑ پر صرف 9 تیر انداز رہ گئے۔ اسی وقت کا انتظار کر رہے خالد بن والد جیسے ہی وہ نیچے اترے، خالد نے اپنے گھڑ سواروں کو لے کر پہاڑ کے پیچھے سے بڑھنے لگا، اور اس وقت مسلمان جیتی ہوئی جنگ میں بھی کافروں کے بیچ پھنس کے رہ گئے اور دھیرے دھیرے بہت سارے صحابہ اکرام شہید ہونے لگ گئے۔ اور اسی وقت ایک حبشی غلام نے حضرت حمزہ پر تیر چلا کے ان کو شہید کر دیا۔ اس دوران دونوں فوج کے لڑنے میں ایک افواہ پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ ایسا ان کو اس لیے لگا کیونکہ کافروں نے مصعب بن عمیر کو شہید کیا تھا، جو دکھنے میں پیارے نبی جیسے تھے۔ اتنے میں کیسے بھی کر کے مسلمانوں کی فوج پیچھے ہٹنے لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت سے پہاڑ کے اوپر لے گئے۔ پہاڑ کے اوپر جا کر دوبارہ سے لڑنے کی رننیتی تیار کری کیونکہ کافروں کی فوج پہاڑ پر چڑھ نہیں سکتی تھی۔ تب ابو سفیان نے فیصلہ کیا کہ ہم اس لڑائی کو یہیں پہ روک دیں گے اور پھر سے دوبارہ مکہ چلے جائیں گے۔ جانے سے پہلے ابو سفیان نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ وہ ایک دم ٹھیک ہے۔ اس پر ابو سفیان کو بہت غصہ آیا کیونکہ انہوں نے یہ جنگ پیارے نبی کو شہید کرنے کے لیے شروع کی تھی۔ اس جنگ سے مکہ والے مدینہ پر قبضہ نہیں کر سکے۔ اس جنگ میں بھلے ہی مسلمانوں کی جیت حاصل نہ ہوئی لیکن کافروں کا مقصد بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت نقصان بھی پہنچا اور اس جنگ میں ایک سیکھ بھی ملی کہ لیڈرز کے حکم کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔